بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ پاکستان کی ایک تیزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی سیاسی پارٹی ہے۔ بہت کم مدت میں اس پارٹی کی طرف سے پورے ملک میں اپنی جڑیں پھیلا دی گئی ہیں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں پاکستان بھر سے تحریک انصاف کے بعد سب سے زیادہ سیٹوں پر اسی پارٹی کے امیدوار کھڑے کیے گئے تھے۔ رمضان المبارک میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سیاسی ہی نہیں بلکہ معاشی اور دیگر سرگرمیاں بھی کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس پارٹی کی طرف سے اپنی سرگرمیاں مزید رمضان المبارک میں تیز کر دی گئیں۔ لوگوں کے ساتھ رابطے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اس پارٹی کی طرف سے مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کے اعزاز میں افطار ڈنر دیے گئے تاکہ ان کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہ سکے، اور اپنے مقاصد، مشن اور کاز کے فروغ کے لیے ان کی طرف سے میڈیا کے ساتھ خصوصی طور پر انٹریکشن کیا گیا۔ اس پارٹی کی طرف سے رپورٹرز کے لیے الگ سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، اینکرز کے لیے الگ اور ایڈیٹرز کے لیے الگ اہتمام کیا گیا۔ اخبارات، جرائد اور الیکٹرانک میڈیا کے آفیسز میں کام کرنے والے سب ایڈیٹرز اور دیگر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے الگ سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ جس افطار ڈنر کی میں یہاں پہ رویداد بیان کرنے لگا ہوں وہ پاک لین ہوٹل گلبرگ میں تھا۔ اس تقریب سے خالد مسعود سندھو جو صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ کے، انہوں نے خطاب کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ خطاب کرنے والے دیگر میں ڈاکٹر مزمل اقبال قریشی تھے۔ یہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے، اور ان کے ساتھ ساتھ تابش قیوم کی طرف سے بھی خطاب کیا گیا۔ یہ سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے۔ آج میں اس افطار کے موقع پر آپ سب کی آمد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ احباب ہماری باتوں پر، ہماری معلومات پر غور بھی کرتے ہیں، اور گاہے بگاہے جب ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ الحمدللہ اس رہنمائی کو مہیا بھی کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اور ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ وہ قوم کے اندر مایوسی ہے، اور ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے کہ مایوسی لوگوں کے اندر ریاست سے ہے۔ لوگ اس وقت ریاست پاکستان سے مایوس ہیں، اور یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کو جس قدر زیادہ جلدی ہم کور کرنے کی کوشش کریں اسی قدر زیادہ یہ ہمارے ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ پورا ملک اس وقت بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ پورے ملک میں اس وقت دہشت گردی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ بلوچستان بڑی شدت کے ساتھ سلگ رہا ہے۔ KPK کے اندر حالات کئی دفعہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے مغرب میں ایک بہت بڑی سازش وہ ہمارے خلاف رچائی جا رہی ہے۔ ہندوستان پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود کہ 2019 میں ہندوستان کو پاکستان نے مکمل فیسیلیٹیٹ کیا اور کشمیر کی تحریک سے پاکستان پیچھے ہٹا، لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ہر آنے والے دن میں پاکستان پر چڑھائی کرتا چلا جا رہا۔ پھر دنیا کا منظرنامہ ہے کہ عالمی منظرنامہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا۔ اس ساری کیفیت میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست کو اس انداز کے ساتھ رواج دیں کہ پاکستان کی پالیٹکس وہ لوگوں کی مایوسی کو بھی ختم کرے، لوگوں میں امید بھی پیدا کرے، حالات کو درست بھی کرے، اور ہمارا سیاستدان جو اس وقت ملک گمبھیر مسائل میں پھنسا ہوا ہے ان مسائل کے حوالے سے سوچے اور غور کرے۔ بھوکا تو نہیں سو رہا، تو ہم اپنے کارکنان کو یہ تربیت دینا چاہتے ہیں
کہ آپ بھی ان علاقوں میں جائیں اور تلاش کریں ان گھروں کو جہاں پہ لوگ بھوکے ہیں اور ان کا کھانا پہنچائیں۔ اسی طرح ہمارے آئی ٹی کے پروگرامس میں نے عرض کیا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ایک بہت بڑا پروگرام ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد، اور ہماری کوشش ہوگی کہ پورے ملک میں آئی ٹی کے جو کورسز ہیں، فری لانسنگ کے جو کورسز ہیں، وہ گلی گلی محلے محلے یوسی کی سطح پر پارکوں کے اندر، مساجد کے اندر، اکیڈمیز کے اندر ہم ان کا اہتمام کریں، اور ہر بچہ، بڑا بوڑھا، مرد عورت سب اس کو سیکھیں، اور اس ملک کے اندر وہ اپنی معیشت کو بھی بہتر کریں، گھر کے حالات کو بھی بہتر کریں، اور ہم قرضوں اور ان چیزوں سے نکلیں۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا، اور اس کے بعد میں دعوت دوں گا انشاءاللہ لاہور کے ہمارے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد ہاشمی صاحب کو، کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہر اس سیاست کے جس میں لوگوں کے حقوق کی بات ہو، اس احتجاج کے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل سے وہ تمام سیاسی نظام جس میں ہمارا ملک ترقی کرے اس کے لیے کوشاں ہے۔ میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں جمہوریت کے اس نظام کو ایک نعمت سمجھتی ہیں اور معاشرے کے لیے بہتر سمجھتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ جو جمہوریت کی بنیاد ہے، جو بلدیاتی نظام ہے، اس میں یہ کیوں کتراتی ہیں؟ پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی آمریت آئی انہوں نے بلدیاتی نظام کو آگے لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس سرکار ہماری کار کو تشریف لائے۔ آج کیونکہ انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے، تو اس حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ویژن بڑا واضح ہے کہ جب تک ہماری عورت، ہماری خواتین، ہماری بیٹیاں پوری طرح سے معاشرے کی تعلیم میں ترقی میں حصہ نہیں لیتے، معاشرہ اس وقت تک بہتر انداز میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے وومن امپاورمنٹ کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، ہم نے ہم صورتحال کے بعد آتش کی انتشار ہے، دہشت گردی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ آج تمام لوگوں کو، تمام مکاتب فکر کو، تمام سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرے اور اس کے حل کے لیے سد باب کرے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم تو صاحب ایک بہت بڑے حادثہ میں، ایک دہشت گردی میں شہید۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ عزم رکھتی ہے کہ عید کے بعد پاکستان مرکزی مسلم لیگ باقی تمام لوگوں کو، تمام مکاتب فکر کو اور اس ملک میں تمام ذمہ داران کو ساتھ لے کر امن مارچ کے لیے کوشش کرے گی، تاکہ اس ملک میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس ملک میں امن بحال کیا جائے۔ آج ہمارے ملک میں نظام عدل بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ جب 26ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عدلیہ قید ہو گئی ہے، پہلے کی طرح وہ نظام جس طرح تھوڑا بہت چل رہا تھا وہ نہیں ہے۔ آج لوگ عدالتی نظام سے بھی مایوس ہو چکے ہیں، آج حکومتی نظام سے بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیاست کے حوالے سے ڈاکٹر مزمل ہاشمی نے تفصیلاً بات کی، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے ہر وقت میدان عمل میں ہیں اور میدان عمل میں رہیں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ انتشار اور سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام حکومتی جماعتوں سے اور تمام اپوزیشن سے کہ بلدیاتی نظام کے لیے کوشش کریں اور ایک مستقل بلدیاتی نظام جس میں کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو پاکستان میں قائم کیا جائے۔ آج اس ملک کے حالات سے عوام مایوس ہو چکی ہیں، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا ہوگا، ان کو جوڑنا ہوگا۔ آج جمہوریت کو اس بنیاد کی ضرورت ہے جس پہ جمہوریت قائم ہے، وہ ڈائلیگ ہے۔ آج ڈائلیگ ختم ہو گیا ہے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈائلیگ کی یقین رکھتی ہے اور یہ
مطالبہ کرتی ہے کہ اس دائرے کو حکومتی سطح سے بحال کیا جائے اور حکومتی سطح پہ پوری پاکستان کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اس ملک کو بہتری کے لیے آگے لے جایا جائے. کیونکہ آج انٹرنیشنل حالات کو دیکھتے ہوئے آپ جب دیکھتے ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے, بلوچستان کی جو صورتحال ہے, آج بلوچستان میں چھٹیوں کا اعلان کیا جا رہا ہے, آج وہاں فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے. ہم ایک پرامن پاکستان میں رہتے ہیں؟ نہیں, ہم آج ان حالات میں رہتے ہیں جہاں کوئی شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہ اس کی زندگی محفوظ ہے, نہ اس کا کوئی حق محفوظ ہے, نہ اس کی جائیداد محفوظ ہے. اس لیے ہمیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ نظریت اپنے اس بیس کے ساتھ, اس نظریاتی سیاست کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے حقوق کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا, ہمیں اپنے ملک کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا, ہمیں ملک کی ترقی کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. آج میں آپ سب لوگوں کا, آپ تشریف لائے, آپ ہمیں کور کرتے ہیں. ہم ابھی چھوٹی ایک سیاسی جماعت ہے, نئی جماعت ہے, اور ہم جیسی نئی جماعتوں کو کور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آپ پورا سال ہمیں ہمارے موقف کو آگے معاشرے میں پیش کرتے ہیں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ معاشرے میں میڈیا معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتی ہے. معاشرے میں میڈیا جو دیکھتا ہے اور جو سنتا ہے, اس میں جیسے ہم بہت سی چیزیں باہر دیکھتے ہیں, بہت سی سنتے ہیں, لیکن بیان صرف وہ کرتے ہیں جو بہتری کے لیے ہوتی ہے. اس لیے مثبت صحافت اور مثبت میڈیا یہ ہے کہ معاشرے میں وہ تمام چیزیں جو معاشرے کے لیے بہتر ہوں, جو ملک کے لیے بہتر ہوں, وہ ان کو آگے پھیلایا جائے, ان کی آگے کوریج کی جائے, ان کو بہتری کی طرف لے جایا جائے, تاکہ معاشرے کی تعمیر میڈیا نے کرنی ہے, میڈیا نے سلوگن دینا ہے, میڈیا نے آواز بننا ہے, اور اس معاشرے نے اکٹھا ہو کے آگے نظام کو آگے لے کے جانا ہے. میں آپ سب کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں.